بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج جمعہ ہے، جمعہ المبارک 25 ذوالحج 1444 اور 14 جولائی 2023، 30 ہاڑ 2080، اور آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کہف 50ویں صورت ہے اور ترجمہ جس کا میں کرنے جا رہی ہوں 33 سے 36۔ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا، اس پر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی ہیں، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے۔ یہ تھی جی فرمان الہی۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ اگلے ماہ نگراں حکومت کشکول توڑنا ہوگا، بڑے صنعت کاروں کو $3 ارب قرض دیے گئے ہیں، یہ پیسہ تعلیم پر لگتا تو IMF نہیں جاتے، شہباز شریف نے یہ کہا ہے۔ ووٹ بینک نہیں، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافے کی فکر کی، چیئرمین PTI کی سازشیں زمین میں دفن کر دیں، وزیر اعظم کا یہ بیان ہے۔ اب آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، محتاجی کی زنجیریں توڑ دیں۔ قوم کی طرف سے چین، سعودی عرب امارات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شہباز شریف کا آرمی چیف اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کو بھی خراج تحسین۔ صدر اسلامی ترقیاتی بینک سے فون پر گفتگو، قوم سے خطاب۔ نشتر 2 جو ہے اس کے ہسپتال کا معائنہ کرنے کے دوران میں یہ سب بیان ہوا، اور IMF کا بیان ہے کہ پہلی قسط $1.2 ارب موصول۔ رواں سال پاکستانی غیر ملکی قرضہ $136 ارب ہو جائے گا، یہ IMF نے کہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر جو ہیں وہ $6 کروڑ 10 لاکھ کے اضافے سے بڑھ کر $4 ارب 52 کروڑ 40 لاکھ ہو گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے پاس $5 ارب 31 کروڑ 45 لاکھ ہو گئے ہیں، یہ ترجمان اسٹیٹ بینک کا بیان ہے۔ اور جعلی خبروں کی روک تھام، حکومت کا پیپکا ایکٹ پر ترمیم کا فیصلہ، اور کیا آئندہ عام انتخابات رواں سال اکتوبر یا نومبر میں ہو پائیں گے، اور عدلیہ چیئرمین PTI کی پناہ گزیر بنی ہوئی ہیں، یہ خواجہ آصف نے کہا ہے۔ وزارت خزانہ نیپرا کا بجلی نرخ میں اضافے کے مسودے پر اتفاق، اور شہزادہ اکبر ملک سے باہر کیوں آئیں وہ سچائی پیش کریں، فیصل واڈوا کا یہ بیان تھا۔ اور فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت منگل سے شروع ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ 141 سول ججز کی تبادلوں کے احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ توہین قرآن پاک کے خلاف قرارداد، OIC ممالک کا رویہ مایوس کن رہا، وزیر خارجہ کا یہ بیان تھا۔ اور چیئرمین PTI کے خلاف دوران عدت نکاح کا کیس قابل سماعت قرار۔ اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی پرانی عمارت $71 لاکھ میں فروخت ہو گئی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بیان ہے کہ لاہور کے 12 تاریخی دروازے بحال کیے جائیں۔ نور جہاں مقبرہ جہانگیر کے پاس گرٹیر پارک بنانے کا تجویز پیش کی گئی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا عقاب کی انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ اس کے علاوہ ستلج میں گندا سنگھ پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، درجنوں دیہات ڈوب گئے ہیں، 5 میں ہائی الرٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اسرائیل حیرت انگیز سرجری کار حادثے میں لڑکے کا جدا سر دوبارہ جوڑ دیا گیا، اور 12 سالہ فلسطینی لڑکے کی کھوپڑی اس کے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر حصے سے الگ ہو گئی تھی۔ ایسی سرجری صرف اس صورت میں ممکن ہے جب خون کی شریانیں برقرار رہیں، ماہرین کا یہ خیال ہے۔ حسن کے بچنے کی امید 50% تھی، جس کی صحت یابی کسی معجزے سے کم نہیں، یہ ترجمان کا کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کے علاوہ رویہ افسوسناک ہے، 5 سالوں میں کوئی جواب نہیں، پنجاب انفارمیشن کمیشن کا یہ کہنا ہے۔ کرکٹ سے محبت کرنے والے ارب پتی کھیل US میجر لیگز میں لانے کو تیار ہیں۔ اور یہ تھی جی کچھ مین پیج کے اوپر نیوز۔
اور بیک پیج پہ یورپی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپس جو ہے پاکستانی طلباء مسلسل دوسرے برس دنیا بھر میں سر فہرست ہیں، اور الیکشن جب بھی ہوں گے تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں ہوگا، تجزیہ کار نے یہ کہا ہے۔ لاہور سیشن کورٹ مخالفین نے فائرنگ کر کے خاتون سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ 5 خودکشیاں راوی روڈ پر، پولیس کا مبینہ تشدد، ملزم نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ پی ٹی آئی کے سابق رکن صوبائی اسمبلی غلام علی اصغر لاہور سے گرفتار ہو گئے ہیں اور سرگودا منتقل ہو گئے ہیں۔ گجرات ایف آئی اے نے مزید 2 انسانی اسمگلر گرفتار کر لی ہیں۔ دستکاریوں کو فروغ دے کر کثیر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، صوبائی وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے۔ سیما سے بھاگ کر شادی کی، جرگہ کو 10 لاکھ جرمانہ دیا، غلام حیدر کا یہ بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ 5ویں پاس سیما حیدر انگریزی اور ہندی میں بات کرتی ہے، تحقیقات کی جائیں، پی جے پی کے رکن نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ سیریل جھوم کی آخری قسط جو ہے وہ آج جیو پر دیکھیے۔ نامور کھلاڑی نورینا شمس کی کھٹی میٹھی باتیں جو ہے وہ ہنسنا منع ہے میں دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے گریڈ 16 سے اوپر تمام افسران بحال۔ اے آئی کا جلوہ، لاہور کے آرٹسٹ نے کم درویش سمیت مختلف اداکاروں کو پاکستانی روپ میں پیش کیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، بھارت کی اقوام متحدہ میں پاکستانی مذمت قرارداد کی حمایت، اور بالی ووڈ اسٹار سنجے دت کا میاں داد کے لیے خصوصی پیغام۔ اور اس کے علاوہ سی ویو پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان انڈسٹری اسپیشلائزڈ ڈاکومنٹس پر برآمد کی جائے گی۔ یہ کچھ مین پیج پہ خبریں تھیں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل نیوز میں ہر سرکاری ادارہ آڈٹ کرانے کا پابند ہے اور چراہٹ نہیں چلے گی، چیئرمین پی اے سی برہم۔ اور سیاسی منظر عامہ، نواز واپسی اور عمران گرفتاری ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ سیاسی ڈائری، انتخابی اصلاحات، پارلیمنٹ کمیٹی کا جنگی بنیادوں پر کام، آئندہ سال حج سستا کریں گے، بحری اور بری سفر پر مشروط جاری، سینیٹر طلحہ نے یہ کہا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے 3 فیصلے انہیں دن میں تارے دکھا سکتے ہیں، شیخ رشید کا یہ کہنا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور کر لی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ مونس الائی کے سیکرٹری سہیل اصغر کی بازیابی کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب جھوٹ، مکر اور فریب کا مجموعہ تھا، ترجمان پی ٹی آئی۔ اور انتخابات سے قبل لیول پلیئر فیلڈز ضروری ہیں، شاہ محمود قریشی۔ آن لائن قرض دینے والی ایپس کمپنیوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، اور پنجاب کی جیلوں پر قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ آسیہ بی بی کے خلاف توہین رسالت کے کیس میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کے ملزم کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اور یوکرائن میں اب تک 47,000 روسی فوج اور جنگجو مارے جا چکے ہیں، برطانوی جزیرہ کے تحقیق کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کو پاکستان میں لانچ کیا، اور یہ شرجین میمن کا بیان ہے۔ اور حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کی تقریبات آج سے شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، امریکی سفیر نے یہ کہا ہے۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس کے زیر اہتمام 3 روزہ عالمی گندھار سمپوزیم اختتام پذیر ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیپالی وزیر اعظم کی اہلیہ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ اور پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 اربوں روپے کی بے ضابطگیاں، ایف آئی اے نے ملزمان کے بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یوکرائن کو F-16 فراہمی، براہ راست جنگ روس۔ اور اس کے علاوہ بھارت کا جنگی جنون، فرانسیسی آبدوزوں اور طیاروں کو خریداری منظور۔ مودی جو ہے وہ پیرس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو نظر بند کر دیا ہے۔ بڑھتے درجہ حرارت اور جنوبی ایشیا میں خواتین کے خلاف بڑھتے تشدد و واقعات تعلقات سامنے لائے جائیں۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں بزنس پوائنٹ آف ویو میں جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں کرپشن، اداروں کی بھاری سیل اثر، اور 10 سالہ تعینات انسپکٹر تبدیل کر دیے گئے ہیں، سیکٹری ایکسائز۔ اور پاکستانی مصنوعات کی گانا مارکیٹ میں کھپت کے امکانات روشن ہیں،
اور یہ کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آج چونکہ جمعہ ہے اور جمعے میں ایک پیج ہوتا ہے اقرا کے نام سے، اقرا ٹاپک سے قاری محمد قاسم بلوچ جو ہیں وہ سن ہجری قمری کیلنڈر امت مسلمیہ کا امتیاز، اس کے متعلق انہوں نے تفصیل سے ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ مولانا نعمان نعیم محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ مولانا مجیب الرحمان انقلابی نے مولانا منظور احمد چنیوٹی کا سفیر ختم النبوت کے حوالے سے یہ ایک پیج ہے، کچھ عوام کے سوالات کے جوابات ہیں جو کہ دیے ہیں مولانا سید سلمان یوسف بنوری نے، اور جرم انصاف اور سزا کے ٹاپک پہ مختلف علاقوں میں 7 ڈاکے، 2 موٹر سائیکلیں بھی چھین لی گئی ہیں۔ پارکنگ کمپنی کے ملازمین کو گالیاں دینے والے ایس ایچ او گلبرگ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پتنگ فروش گرفتار ہو گیا ہے۔ نہر سے لاش برآمد ہو گئی ہے۔ 2 انسپیکٹر جو ہے ملازمت سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 81 پولیس اہلکار کی ترقی ہوئی ہے۔ نواب ٹاؤن مبینہ مقابلے میں ڈاکو کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور جعلی مختار نامے سے اراضی فروخت کرنے والے کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ کچھ سزا، انصاف اور جرم کے پیج پہ اور شہر کی خبروں میں جو ہے حکومت سویڈن واقعہ کے خلاف آواز اٹھائے، ملتی یکجہتی کونسل کا یہ بیان ہے، اور ڈینگی میں پلیٹس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ڈاکٹر جاوید اکرام کہتے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں زچگی کے لیے آنے والی خواتین کو تمام سہولیات فراہم کریں گے، ڈاکٹر جمال ناصر نے یہ کہا ہے۔ اور اسکول ایجوکیشن تدریسی کیمپس کا اب انعقاد کیا گیا ہے، اور کچھ بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، علی بدر نے یہ کہا ہے۔ اور لاہور میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 رہے گا، کم سے کم 25 رہے گا۔ یہ تھی کچھ موسم کے صورتحال۔ اور سراج الحق نے کہا ہے وعدے کے باوجود حکومت نے سعودی نظام ختم نہیں کیا۔ یہ تھی کچھ اہم خبریں آج کی، اور امید ہے آپ کو آگاہی ہوگی کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔